منور و مجلہ کریں. آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی گونج میں کر لیں. ایک بار پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر حضرت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور تاج الشریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو ان کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ نیکی کما نہیں سکتا، بغیر ان کی سفارش کے محشر میں نزدیک تمہارا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی آدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. انتہائی خلوص و عقیدت، ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس بھیک دینے والے داتا و آقا مکی سردار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک علیہ وسلم. صلو علیہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ منبر نور علماء کرام سے کچھ ہی دیر میں پر ہو جائے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ان علماء کرام کے اچھے اچھے نورانی بیانات ہوں گے. میں چاہتا ہوں کہ جو میں نے کلام بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کہا ہے، اس کے چند اشعار آپ کے گوشے گزار کر دوں. ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک علیہ وسلم. صلو علیہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. دیکھیں، ساتھ میں سرکار کے رہتے تھے اکثر یار غار، ساتھ میں سرکار کے رہتے تھے اکثر یار غار، ساتھ میں سرکار کے رہتے تھے اکثر یار غار. اس لیے تو ہے لحد میں بھی قری تر یار غار، اس لیے تو ہے لحد میں بھی قری تر یار غار، اس لیے تو ہے لحد میں بھی قری تر یار غار. مصطفیٰ جانے دو عالم کی رضا کے واسطے، مصطفیٰ جانے دو عالم کی رضا کے واسطے، سب لٹاتے
سب لٹاتے ہیں نبی کے ہو کے دل بر یار غار، سب لٹاتے ہیں نعرہ نبی تکبیر، کے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر۔ کر دیا سب کچھ فدا نام شاہ کونین پر، کر دیا سب کچھ فدا نام شاہ کونین پر، ہے صحابہ میں صحابی سب سے بہتر یار غار، ہے صحابہ میں صحابی سب سے مسلک بہتر اعلی یار حضرت غار۔ خلیفہ حضور قائد ملت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب قبلہ۔ دیکھیں کیا بات ہے؟ ہر صحابی کو ملا ہے مرتبہ اونچا مگر، مرتبہ اونچا مگر، ہر صحابی کو ملا ہے مرتبہ اونچا مگر، مرتبہ اونچا مگر، آپ ہیں صدیق اکبر یار غار، آپ ہیں بس آپ ہیں صدیق اکبر یار غار۔ اب دیکھیں یہ شعر، ہو سخاوت یا صداقت یا عنایت کی ہو بات، ہو صداقت یا ہو سخاوت یا صداقت یا عنایت کی ہو بات، یا عنایت کی ہو بات، آپ کا ملتا نہیں کوئی بھی ہم سر یار غار، آپ کا ملتا نہیں کوئی بھی ہم سر یار غار۔ اور اب یہ مقطع دیکھ لیں، کر دیا اشہد خدا نے صدقے میں سرکار کے، صدقے میں سرکار کے، کر دیا اشہد خدا نے صدقے میں سرکار کے، صدقے میں سرکار کے، سارے افسر یار غار، سارے اصحاب نبی کا تم کو افسر یار غار، ساتھ میں سرکار کے رہتے تھے اکثر یار غار، اس لیے تو ہے لحد میں بھی قری تر یار غار۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک علیہ وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، اللہ رب کائنات نے سب سے بڑا مرتبہ اپنے بعد پوری کائنات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا ہے، اور سرکار کے صدقے میں جملہ انبیاء و مرسلین کا سب سے بڑا مرتبہ ہے۔ مگر انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بڑا مرتبہ جس جماعت کا ہے وہ جماعت صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہے۔ بے شک حق صحابہ کرام میں رب کائنات نے جن کا مرتبہ اونچا کیا، جن کا رتبہ اونچا کیا، وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یوں تو صحابہ کرام کا مرتبہ بہت اونچا، اس لیے کہ رب کائنات نے خود صحابہ کرام کے تعلق سے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں، مگر ان صحابہ کرام میں جن کا مرتبہ اونچا ہے، بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المؤمنین ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی تمام انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مرتبہ اللہ رب کائنات نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار ہیں، وہ صدیق اکبر جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ اور قل ان کنتم تحبون اللہ کی سچی تفسیر ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ میں اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، ان کا مقام اونچا، ان کا مرتبہ اونچا، اور انہی کے عرس مبارکہ کی موقع پر آج یہ محفل کو انعقاد کیا ہے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ اتر ناگپور یقیناً جو ہے قابل مبارکباد ہیں۔ سارے ولیوں کے عرس کو تو لوگ منایا کرتے ہیں، مگر آج جس کی عظمت، جس کی شان، جس کی رفعت کو لوگ گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، آج ایسے دور میں یہ بات بتانے کے لیے کہ تمام صحابہ میں سب سے اولا مرتبہ، سب سے اول مرتبہ، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے عرفہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آج یہ تعلیمات کی سخت ضرورت ہے، آج بچوں کو بتانے کی بڑی ضرورت ہے، ورنہ آج لوگ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ دمادم مست قلندر حضرت علی کا پہلا نمبر، مگر حضرات یقیناً مولا کائنات فاتح خیبر ہیں، مولا کائنات داماد پیغمبر ہیں، مولا کائنات کے تعلق سے آقا نے ارشاد فرمایا علی میرا بھائی ہے، اور آقا کے بھائی سرکار سیدنا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا ہے، مگر وہ خلیفہ اول نہیں ہے، خلیفہ چہارم ہے۔ ان کہنے والوں کو کہنا یوں چاہیے دمادم مست قلندر ابو بکر کا پہلا نمبر، دمادم مست قلندر عمر فاروق اعظم کا دوسرا نمبر، دمادم مست قلندر عثمان غنی کا تیسرا نمبر، دمادم مست قلندر مولا علی کا چوتھا نمبر۔ حضرت مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا کی محبت دیکھیے کہ وہ سرکار ابو بکر صدیق سے محبت کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق حضرت مولا کائنات سے محبت کر رہے ہیں۔ آج لوگ تفریق کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں، اور یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، جتانے کی کوشش کر رہے ہیں خلیفہ اول سیدنا علی مرتضیٰ ہے۔ دیکھیے ہجرت کی شب کون بھول سکتا ہے، تاریخ مرتب ہے، تاریخ کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے۔ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جب پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام شروع کیا، دین کا کام شروع کیا، اور آپ نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پڑھو تم لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، بامراد ہو جاؤ گے۔ آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کا پتہ دیا تو آپ کے ہی قبیلے کے لوگ، آپ مکہ المکرمہ کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ جو آقا کا کلمہ پڑھتے ان صحابہ
کرام پر ظلم و ستم شروع کر دیا. ان لوگوں نے بہت ظلم ڈھایا تو صحابہ کرام کی جماعت الگ الگ علاقوں میں چلی گئی, کوئی کہیں کوئی کہیں, اور کچھ لوگ مدینہ منورہ چلے گئے. مکۃ المکرمہ میں سرکار تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور چند صحابہ کرام جو آقا پہ ایمان لائے تھے وہ تھے, باقی کوئی نہ بچا تھا. اب کفار و مشرکین نے دیکھا کہ اب یہ موقع بہت اچھا ہے, یہ موقع بڑا سہانا ہے. اب جو ہے آقا علیہ السلام کی سازش کے خلاف سازش کی گئی. دار الندوہ میں ایک میٹنگ لی گئی, لوگوں نے اپنے اپنے مشورے پیش کیے, مگر لوگوں نے یہ مشورہ طے کیا سب سے بہتر تو یہ ہوگا کہ ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے, ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, نہ وہ رہیں گے نہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کا پتہ دیں گے. لوگوں نے یہ کفار و مشرکین نے ارادہ کر لیا. آقا علیہ السلام اپنے بستر پر ہیں, حضرت مولائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہیں. لوگوں نے یہ بات طے کر لی کہ قبیلہ قریش کے جتنے بھی لوگ ہیں, ہر قبیلے کے لوگ, ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان ساتھ میں آئے, ننگی تلوار لے کر کے آئے. تمام لوگ اپنے اپنے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو بھیجے, اور ان لوگوں نے کہا بھیجنے میں یہ حکمت ہوگی کہ کوئی ہر قبیلے کے جب لوگ رہیں گے تو مصطفیٰ کے خاندان والے, مصطفیٰ کے گھرانے والے, ان کے چاہنے والے کس کس سے جنگ کریں گے, کس کس سے لڑیں گے, کس کا وہ مقابلہ کریں گے. تو لہٰذا بہتر یہی ہے ہر قبیلے کا نوجوان اپنی اپنی تلوار لے کے آئے. حضرات کفار و مشرکین آ گئے, مصطفیٰ جان رحمت کے گھر کو گھیر لیا, آس پاس سے حصار کر لیا, تلواروں کی جھنکار ہے. اور رب کائنات نے اپنے محبوب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا, محبوب آپ ہجرت فرما لیجئے. آقا علیہ السلام نے اپنے بستر مبارکہ پہ سیدنا مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا کو لٹا دیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ریت یا کنکریاں اٹھائیں, سورہ یاسین شریف پڑھی, پڑھ کر کے کفار و مشرکین کے درمیان پھینک دیا. آقا ان کے درمیان سے نکل گئے, کسی کافر نے نہ دیکھ پایا, کسی مشرک نے نہ دیکھ پایا, وہ سب کے نظروں سے مصطفیٰ اوجھل ہو گئے. آج لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ حاضر و ناظر ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے, مصطفیٰ جب حاضر و ناظر ہیں تو ہمیں دکھتے کیوں نہیں. تو ہم کہتے ہیں تمہارے پروجوں نے بھی تو دیکھنے کی کوشش کی تھی, جب انہوں نے نہیں دیکھ پائے تو آج تم کیا دیکھ پاؤ گے, آج تم بھی نہیں دیکھ سکتے ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, ارے مصطفیٰ کرم کرتے ہیں تو عاشقوں کے خواب میں آ جاتے ہیں, مصطفیٰ کرم کرتے ہیں تو عاشقوں کی محفل میں آ جاتے ہیں. کبھی غوث پاک کے مرید کو اپنا جلوہ دکھا کر کے ان کا بھی مقدر اوج ثریا تک پہنچا دیتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اب کیا ہوا, آقا ان کے درمیان سے نکل گئے. اب یہ آپس میں لوگ گفتگو کر رہے ہیں, رات گزر گئی, لوگوں نے کہا دروازہ توڑو, دروازہ کھولو. کسی طرح سے دروازہ کھولا گیا. حضرت مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا بستر نبوت پہ آرام فرما رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کی چادر اوڑھ کر کے سو رہے ہیں, اطمینان سے سو رہے ہیں. کفار و مشرکین نے پلاننگ بنا لی, ایسا کرنا کہ میں چادر اوڑھوں گا, تم دیکھنا اور تلوار چلا دینا. قسم خدا کی جب چادر جو ہٹائی گئی ہے تو مصطفیٰ کی جگہ پر حضرت مولا علی مولا مشکل کشا آرام فرما رہے تھے. مولا کائنات کو دیکھے اور دیکھ کر کے کہتے ہیں تمہارے نبی کہاں چلے گئے؟ وہ فرماتے ہیں تمہارے ہی درمیان سے تو گئے ہیں. کہا ہمیں تو نظر نہیں آئے, ہم نے تو نہیں دیکھا. مولا کائنات نے فرمایا میرے نبی رات پہ ہی ہجرت فرما گئے. آقا نے ارشاد فرمایا اے علی تم یہ میرے بستر پر سو جاؤ, صبح ہوگی یہ فلاں کی امانت ہے اسے دے دینا, یہ فلاں کی امانت ہے اسے دے دینا, یہ فلاں کی امانت ہے اسے دینا. لوگوں کو امانتیں دے دینا اور پھر تم بھی مدینہ شریف ہجرت کر کے آ جانا, ہجرت کر کے تم بھی مدینہ پہنچ جانا. اب صحابہ کرام نے پوچھا تھا اے علی
کیا تم کو اس رات میں نیند آئی تھی؟ کیا اس شب میں تم کو نیند آئی تھی؟ کیا تم چین اور سکون سے سوئے تھے؟ مولا کائنات کہتے الحمدللہ میں سکون سے سویا تھا، میں بڑے چین سے سویا تھا، میں بڑے اطمینان سے سویا تھا۔ ساتھیوں نے پوچھا علی تلواروں کی جھنکار میں سو رہے تھے، کیا تم کو خوف نہ آیا؟ مولا کائنات کہہ رہے تھے میں تلواروں کی جھنکار کا مجھے کیا ڈر، تلواروں کی جھنکار کا مجھے کیا خوف، میں تو ہر شب جتنے شوق سے اور جتنے اطمینان سے نہیں سوتا تھا، اس دن میں نے بڑے اطمینان سے سویا۔ علی کیسے سو گئے؟ تمہیں نیند کیسے آ گئی؟ تلواروں کی جھنکاروں میں نیند آ گئی؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں میرے ساتھیوں سنو، بات دراصل یہ تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا علی اس کی امانت بھی دے دینا، اس کی امانت بھی دے دینا، اس کی امانت بھی دے دینا۔ لوگوں کی امانتیں دینے کے بعد تم بھی مدینہ ہجرت کر کے آنا۔ تو علی کو میرے مصطفیٰ کے فرمان پر یقین تھا، جب تک کہ مدینہ شریف مصطفیٰ کے قدموں پہ میں پہنچ نہیں جاؤں گا، موت مجھ کو اپنے آغوش میں نہیں لے سکتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن صدیق اکبر، علماء اہل سنت۔ پیارے آقا علیہ السلام نکلے، حضرت مولا کائنات مولا علی مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں حاضر۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے یہاں دروازے پر آپ نے دستک دی۔ جیسے ہی دروازے پر آپ نے دستک دیا ہے، کھٹکھٹایا ہے، سیدنا صدیق اکبر باہر نکل کے آ گئے اور پھر آقا نے کہا ہم ہجرت کر رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ ہجرت کرنی ہوگی؟ کہا ہاں تمہیں بھی میرے ساتھ ہجرت کرنی ہوگی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی سے کہا گوشت کا سالن بنا دیں، زیادہ سفر تیار کر دیں، اور آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ ہم فلاں علاقے میں رہیں گے، فلاں روز وہاں پر ملنا۔ بڑی تفصیل ہے واقعے کی، میں مختصر میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں ہو گئے، اور ساتھ میں جب آپ ہو گئے تو کیا ہوا؟ کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ کے پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں جا رہے ہیں، کبھی بائیں جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام یہ ماجرا ملاحظہ کر رہے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے آگے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے پیچھے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے دائیں ہیں، کبھی ابو بکر صدیق مصطفیٰ کے بائیں ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں ابو بکر یہ تمہارا آگے ہونا، یہ تمہارا پیچھے ہونا، یہ تمہارا دائیں ہونا، یہ تمہارے بائیں ہونا، اس کا مطلب کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن پیچھے سے آ رہا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، تاکہ دشمن جب تیر چلائے وہ تیر آپ پہ نہ چلے، ابو بکر صدیق پہ چلے۔ یا رسول اللہ جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے آپ کا دشمن سامنے سے آ رہا ہے تو میں سامنے ہو جاتا ہوں، اپنی چھاتی کو سامنے کر دیتا ہوں، تاکہ جب آپ کا دشمن تیر چلائے تو تیر آپ پہ نہ چلے، ابو بکر صدیق کی چھاتی پر چلے۔ یا رسول اللہ جب بائیں طرف خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کا دشمن ادھر سے آ رہا ہے، میں داہنی جانب ہو جاتا ہوں، میں بائیں جانب ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں آگے پیچھے اس لیے ہو رہا ہوں، مگر پھر عرض کرتے ہیں اے آقا یہ جو ہے راہ بڑی عجب ہے، یہ ان راہ میں بڑے کنکر بچھے ہوئے ہیں، یا آپ کے نرم اور نازک سے نازنین قدم مبارکہ ہے، آپ کے قدم پہ یہ چبھتے ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پر سوار ہو جائیے نا، میرے کندھے پہ بیٹھ جائیے نا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھے پر انداز دیکھیے۔ سیدنا صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ دونوں ہاتھوں سے مصطفیٰ کے دونوں قدموں کو، دونوں پاؤں کو تھام لیتے ہیں، اور محبت کے عالم میں کبھی ایک پیر کو چوم رہے ہیں، کبھی دوسرے پیر کو چوم رہے ہیں، کبھی ایک پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی دوسرے پاؤں کا بوسہ لیتے ہیں۔ حضرات تھوڑا سا یہی ٹھہریے اور میں بتاتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں۔ دیکھیے جب مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، آقا کریم علیہ
अलैहिस्सलातु व तस्लीम मक्का शरीफ का दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर जाते हैं। खुद आका अपने दस्ते मुबारका से 360 बुतों से खाने काबा को पाक करते हैं, एक एक को निकालते गए, निकाल के फेंकते गए। जितने भी बुत आए आपने निकाल करके फेंक दिया, मगर वो बुत जो के ऊपर थे, आप आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली जो ऊपर के सारे बुत हैं, इन बुतों मेरे कंधे पर तुम सवार हो जाओ और खड़े हो करके तुम इन सारे बुतों को ऊपर से निकाल के नीचे फेंक दो। मौलाए कायनात मौला अली मौला मुश्किल को अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके कंधे पे कैसे बैठ सकता हूं, मैं आपके कंधे पे कैसे जा सकता हूं, करम फरमाए। आपने नीचे के सारे बुतों को निकाल के काबे को आजाद किया, ऊपर के सारे बुतों को निकाल करके काबे को आप ही आजाद कर दीजिए। आप सारे बुतों से को निकाल के काबा शरीफ को पूरा पाक कर दीजिए। जब ये कहते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आए अली, तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हजरात देखें, ये हजरत मौलाए कायनात मौला अली मौला मुश्किल कुशा ने कहा, आका आप मेरे कंधे पर सवार हो जाइए, आप निकाल के फेंक दीजिए। हजरत मौलाए कायनात से कहते हैं, ऐ अली तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त ना कर पाओगे। फिर आका अलैहिस्सलाम के कंधे पर हजरत मौला अली मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खड़े होकर के ऊपर के सारे बुतों को निकालना शुरू किया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली कहां तक पहुंच गए? मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं तो अर्श तक पहुंच गया हूं, अगर आप हुक्म दें तो अर्श को फर्श पर खींच के ले आओ। आका ने इरशाद फरमाया, अली काम हो गया हो तो नीचे आ जाओ। मौलाए कायनात नीचे आते हैं और आका की तरफ देख करके मुस्कुराने लगते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, अली ये तुम्हारा मुस्कुराना कैसा, ये तुम्हारा हंसना कैसा? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं इतने ऊपर से जमीन पर आया मगर मुझे चोट ना लगी, मेरे हाथ पर कोई चोट ना आई, मेरे पांव जख्मी ना हुए, मुझे कोई तकलीफ ना हुई। तो मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, अली सुनो, तुमको ऊपर चढ़ाने वाला नबी था और ऊपर से जमीन पे लाने वाला जिब्रील अमीन था, तो तुम्हें चोट कैसे लगती, तुम्हें दर्द कैसे होगा, तुम्हें तकलीफ कैसी होगी? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वाकया बताना मकसद नहीं है, सिर्फ इस वाकये की एक बात को आपको बताना चाहता हूं कि मौलाए कायनात हजरत मौला अली मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही अर्ज किया था ना, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पर खड़े हो जाइए और आप बुतों को निकाल के खाने काबा को पाक कर दीजिए। तो मौलाए कायनात थे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था, अली तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नबूवत के बार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मगर हिजरत की शब है, पहाड़ों पे चल रहे हैं। आका से अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे कंधे पे सवार हो जाइए। आका हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधे पर सवार हो जाते हैं। क्या मतलब यह है कि अबू बकर तुम नबूवत के बोझ को बर्दाश्त कर सकते हो, तुम ही खलीफा अव्वल हो और अली तुम खलीफा चहारुम हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सिद्दीक़ अकबर। हजरात, अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र मुकम्मल हुआ। अर्ज़ करते हैं, गार तक का सफ़र मुकम्मल हुआ। अर्ज़ करते हैं, सरकार आप फरमाएं तो इस गार को मैं साफ़ कर लूँ, इसी गार पे हम लोग आराम कर लें। आका अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी। गार को सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने साफ़ किया।
جو پتھر ملے اندر سارے پتھروں سے آپ نے ان سارے بلوں کو بند کر دیا. ایک بل باقی تھا جہاں پر کوئی چیز لگانے کے لیے نہیں تھی. آپ نے اپنی ایڑیے مبارکہ کو لگا دیا. کہا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی سانپ بچھو یا موذی جانور نکل کر کے آقا کو نقصان پہنچا دے تو تکلیف کی بات ہو جائے گی. اسی لیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو پہ مصطفیٰ اپنے سر مبارکہ کو رکھ کر آرام فرمانے لگے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بل پر اپنی ایڑیے مبارکہ کو لگا دیا تاکہ یہاں سے کوئی موذی جانور نہ نکلے. حضرات جس بل پر آپ نے اپنی ایڑی لگائی تھی وہاں اس بل میں ایک سانپ تھا جو بار بار آپ کو ٹوچ رہا تھا, بار بار آپ کو کاٹ رہا تھا, زخمی کر رہا تھا, بار بار تکلیف دے رہا تھا. آپ ہٹانے کو تیار نہ ہوئے مگر پھر وقت گزر گیا. آپ کے آنسوئے مبارکہ آقا کے رخسار مبارکہ پہ ٹپکے. جیسے ہی آقا نے اپنی آنکھوں کو کھولا, ابو بکر کیا بات ہے, تمہیں کیا تکلیف ہو گئی ہے, اس طرح سے رونا کیسا, اپنی آنکھوں سے آنسو نکالنا کیسا. آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کیا. ایڑی کو جب آپ نے نکالا تو ایڑی سے خون نکل رہا تھا. سانپ نکلا, مصطفیٰ کے قدموں کے قریب آ گیا. حضرات یہ وہ سانپ تھا جو تقریباً 700 سال سے اسی غار میں رہ کر کے انتظار کر رہا تھا. ایک کتاب معارج النبوہ ہے, اس میں اس سانپ کے متعلق سے آیا ہے. اس نے بات کی تھی حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا فلاں غار میں عرب میں مصطفیٰ جان رحمت آئیں گے, وہاں آرام کریں گے. تقریباً 500 یا 700 سال سے دیدار مصطفیٰ کے لیے وہ سانپ تڑپ رہا تھا اور اس کی عاشقی کو للکارا تھا. سیدنا صدیق اکبر نے کسی طرح سے زخمی کر کے باہر نکلا, آقا کا دیدار کیا. حضرت کی اور پیارے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب مبارکہ نکالا اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا تو وہ صحت یاب ہو گئے, شفا یاب ہو گئے اور ان کا جو درد تھا وہ بھی دور ہو گیا. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاشقی یہ تھی. کسی شاعر نے اس طرح سے کہا کہ صدیق کو تو سانپ نے کاٹا تھا اس لیے میں بھی نکل کے دیکھ لوں جلوہ رسول کا. صدیق بولے سانپ سے ایڑی نہ ہٹے گی, میں ایسا ویسا ہوں نہیں شہدہ رسول کا. عزیزان ملت اسلامیہ, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ ہیں, سفر میں ساتھ میں ہیں, حضر میں ساتھ میں ہیں. آپ نے تن من دھن سب کچھ مصطفیٰ پر قربان کر دیا تھا, تب جا کے آپ کو یہ مقام ملا, تب جا کے آپ کو یہ مقام محبوبیت ملا, تب جا کے آپ کو یہ مقام ملا کہ وہ مصطفیٰ کے پہلو پہ آرام فرما رہے ہیں. حضرات, آج ہم ہیں اور آپ ہیں, ہم تو صرف یہ سوچتے ہیں کہ صرف یہ تنہا ہم ایک کام کر لیں, آقا پہ درود پڑھ دیں, آقا پہ سلام پڑھ دیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھ دیں, ہم نے اپنا حق ادا کر لیا. ہم یہ سوچتے ہیں حق ادا کرنا یہ نہیں ہے, حق تو ادا کرنا یہ ہے جب محبوب پر انگشت نمائی کی جائے تو اس کا دندان شکن جواب دیا جائے. حق ادا کرنا تو یہ ہے جب مصطفیٰ کی مخالفت کی جائے, مصطفیٰ کی گستاخی کی جائے تو ان مخالفوں کو ڈٹ کر کے جواب دیا جائے. اس لیے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روزے وضو کرے خدا, دل کو جو درد دے خدا, تیری گلی سے جائے کیوں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں رب کائنات کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو دارین کی بھلائی نصیب کرے, خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے, باغ باں جاتا ہوں میں یہ گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. ادنا غلام ہوں میں اسی تاجدار کا, قرآن خطبہ پڑھتا ہے جس کے وقار کا, پایا ہے عشق سید عالم میں وہ مقام, امت میں کوئی نہیں ثانی یار غار کا.
امت میں کوئی نہیں ہے ثانی یار غار کا. ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں بہت ہی مدلل نصیحت آمیز گفتگو آپ نے ابھی خلیفہ حضور قائد ملت حضرت علامہ مولانا ابراہیم رضا صاحب قبلہ سے سنا. ماشاءاللہ جس طریقے سے حضرت نے ہمیں بتایا ہے کہ خلیفہ اول حضور سیدی سرکار صدیق اکبر کی ذات ہے.